صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तारीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल कारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार मेहमान नवाज़ दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر وحی الہی کا نزول ہوا تو ابتدا میں وحی الہی کے بوجھ کی وجہ سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک پر پریشانی کی کیفیت وارد ہو جاتی، تو اس صورتحال میں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی اور عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز پریشان نہیں ہونے دے گا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرابت داروں کی پاسداری کرتے ہیں، لاچاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں اور بہترین مہمان نواز ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم اس مبارک، اس عظیم ماں کا ذکر کر رہے ہیں، اس امت کی ماں کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اور اللہ کی بارگاہ سے جن کو خطابات ملے تھے، جن کو الصوامہ کا لقب بھی وہاں سے ملا، القوامہ کا جو لقب تھا وہ بھی اس بارگاہ پاک سے یہ اعزاز ملے، اور جن کا لقب یہ بھی تھا کہ صاحبۃ السر ان کو کہتے تھے، المبشرہ بالجنہ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کا حسن انتخاب تھا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو زندگی کی ساتھی خواتین چنی گئیں، وہ رب تعالیٰ کا انتخاب تھا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اگر کوئی چیز آپ کے دستے اقدس سے مس ہو جائے تو وہ قیامت کے لیے محترم متبرک بن جاتی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے حنانہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا لے، اگر آپ کے قدم پاک کو احد کا پہاڑ جو ہے وہ بوسہ دے لے، تو قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے۔ اور اندازہ کیجئے ان ہستیوں کا جن کو اللہ کے فضل و کرم سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب زمانی بھی حاصل ہوا، قرب مکانی بھی حاصل ہوا، قرب وجودی بھی حاصل ہوا، اور جلوتوں اور خلوتوں کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دیکھا، ان کو محسوس کیا، وہ سارے جلوے لوٹے۔ اور مجھے وہ ویسٹرن فلاسفر یاد آتا ہے جس نے کہا تھا کہ نو مین از ہیرو ٹو ہز ویلٹ، کوئی دنیا کا انسان جو ہے وہ اپنے ملازم کی اور اپنی جو اس کی بیگم ہے اس کی نظر میں بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے کہا دنیا میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ ان کے جب خادم کو باپ اور چچا لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو ان کی بارگاہ سے جا نہیں سکتا، کیا بھلا آ سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت زید کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کیا بھلا آ سکیں زندگی کے مزے، دور رہ کر حبیب خدا سے مجھے، بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے وہ، ان کے در پر جو ٹکڑوں پہ پلتا رہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھی، ان کو فرمایا جاتا تھا کہ آپ جو ہے میری خلوت کی باتیں جلوت میں بیان کریں، اور وہ کیا فرماتی تھی جب کسی نے پوچھا کہ ان کی سیرت پاک کے حوالے سے، ان کی حیات کے بارے میں، کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، کہا نا خلقہ القرآن، وہ تو چلتا پھرتا قرآن ہے، ان کے اخلاق عظیمہ جو ہے وہ تو قرآن ہے۔ تو آج ہم اس ہستی کا، اس خوش بخت امت کی ماں کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو بچپن میں ہی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئی، 10 برس کی عمر میں ایمان لے آئیں، اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی ہیں۔ یہ سارا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشاق ہے۔ بدر میں اسی خاندان کے 14 افراد جو تھے وہ کندھے سے کندھا ملا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، اور ان کے چچا تو ایسے تھے حضرت زید، جنہوں نے اپنی زرہ اتار کے پھینک دی تھی، بغیر زرہ کے لڑے ہیں کافروں سے، اور پھر بدر میں لڑے، احد میں لڑے، اور اس کے بعد جا کے جو تھے جنگ موتا میں شامل ہوئے، جن کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فخر سے فرمایا کرتے تھے کہ جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو مجھے اپنے بھائی کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ تو آج اس ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معرفت میں، علم میں، حکمت میں، اور وہ ڈاکٹر تھی، لوگوں کا علاج بھی کیا کرتی تھی، ان سے کافی تعداد میں حدیث کو 160 کے قریب حدیث ہے جو ان سے مروی ہیں، ان کا ذکر پاک آج کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر سعید خان صاحب. خان صاحب یہ جو بات میں نے کی آج آپ کا ذہن اس طرف گیا ہے؟ ڈر جاتا ہے نا آدمی. ظاہر ہے ساری امت کی ساری جو مائیں ہیں، ساری مائیں امتی مائیں جو ہیں، وہ ساری مل کے بھی کسی ایک ام المومنین کے قدم پاک سے جو دھول اٹھے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس میں کوئی شک نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ ہماری مقدس مائیں ہیں جن کو رب کریم نے ہماری ماں قرار دیا ہے. ازواجہ امہاتہم. یہ وہ ہماری مقدس مائیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من. دنیا کی کوئی عورت کیا مجال ہے وہ تمہارے جیسی. یو آر دی وی آئی پی. لا ریب. اس کا مطلب ایک یہ ہے ومن اصدق من اللہ قیلا. جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کے نزدیک اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے. یہ وہ عظیم مائیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. نبی کے گھر والی ہو. واہ واہ. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بھی اس میں شامل کیا، وہ بھی اہل بیت ہے، لیکن پہلے نمبر پر تو گھر والیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. اور ان میں سے آج جس مقدس ہستی کا نام ہماری، کیا عرض کروں کیسی زبانیں ہیں ہماری زبانیں تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم ان کا نام بھی اپنی زبانوں پر لا سکیں. یہ وہ ہیں کہ جن کے والد ایمان لائے تو مکہ کی وادی نعرہ تکبیر سے گونجی. یہ وہ ہستی ہیں کہ مراد رسول جن کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین پر میرے وزیر ہیں. جن کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اتنی عظمتیں دیں وہ والد ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے جب 21 سال کی عمر میں آپ کے عقد مبارک میں آتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ عمر تمہاری بیٹی کو وہ شوہر مل رہا ہے جس جیسا شوہر کوئی اور ہو نہیں سکتا. یہ وہ مقدس ہستی ہیں کہ شروع سے ان کی عادت مبارکہ تھی کہ وحی الہی کی جو آیات آتی قرآن پاک کی وہ انہیں یاد کرتی چلی جاتی. اچھا حافظہ تھیں. اور ان کے بارے میں یعنی محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جو آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی شروع سے ہی، یعنی ویسے تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم 35 برس کی عمر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے آپ دنیا میں آتی ہیں، لیکن جب اس گھرانے میں ایمان آتا ہے تو پورا گھرانہ ہی ایمان کی نورانی کرنیں اپنے اندر سمیٹتا ہے. یکدم سارا قبیلہ ہی مسلمان ہوا ہے. سیدہ فاطمہ پہلے ہوئی جو ان کی پھوپھی جان تھی، اور اس کے بعد تو پھر سارا قبیلہ ہوا. اچھا جی، انہوں نے تو ایک کمال کر دیا نا فاطمہ نے. آپ کی طرف آ رہا ہوں مفتی صاحب. کمال نہیں ہے کہ ان کے جو چچا ہیں وہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو گئے، پھر عثمان بن مظعون ماموں جو ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتنی بڑی شان ہے کہ آپ اپنے سیدنا ابراہیم کو کہیں کہ عثمان بن مظعون کے قریب اس کو دفن کیا جائے، ان کے ساتھ بھیجا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. غازی صاحب، ازواج مطہرات کا جہاں اور بہت ساری بزرگیاں ان کو حاصل ہیں، ایک شرف ان کا یہ بھی ہے کہ عام خاتون جس وقت اس کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ایام عدت گزارنے کے بعد اس کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، اور وہ آگے چاہے تو نکاح کر سکتی ہے. لیکن ازواج مطہرات کا شرف یہ ہے
کہ آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام بعد وصال بھی ان کے لیے شوہر ہیں، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ حیات النبی کا یہ بھی ایک ثبوت ہے۔ جی حضور اکرم جی بالکل ایسے ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ابدی قائم ہے، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا خیر ازواجی خیر نساء امتی، میری ازواج میری امت کی خواتین میں سے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ فرمایا۔ سب سے پہلا نکاح حضرت ام المؤمنین عائشہ پاک کے بعد، جی پہلا نکاح حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سے، پھر ان کے بعد سیدہ سودا سے، پھر حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے، اور پھر ان کے بعد حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ازواج مطہرات میں دیکھا جائے تو 3 خواتین ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باعتبار علم و فضل باقی ازواج مطہرات سے ذرا شرف زیادہ عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ ان کا فائدہ باعتبار علم اور باعتبار فتویٰ امت کو زیادہ ہوا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کے بعد سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو نکاح ہوا یہ انتہائی خوبصورت واقعہ ہے، جس کو صحیحین میں بخاری مسلم کے اندر ہمارے ائمہ نے ذکر کیا۔ ان کے شوہر واقعہ بدر میں زخمی ہوئے اور بعد میں وصال کر کے شہید ہوئے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں فکر مند تھا ان کے بارے میں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی نکاح کا میں نے مشورہ دیا، پوچھا ان سے پہلے حضرت عثمان غنی سے کہا، چونکہ واقع بدر میں ہی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عالیہ محترمہ اور حضور کی صاحبزادی سیدہ رقیہ وصال کر گئی تھیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو کیا میں اپنی بیٹی کا نکاح حفصہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے کچھ ایام کی مہلت دیجئے، سوچ لوں پھر میں عرض کروں گا۔ جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ پر یہ بات ظاہر ہوئی ہے، میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ ظاہر ہے ان کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا، آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کا جو سحر سسرالی رشتہ تھا وہ منقطع ہوا تھا، اور دوسری طرف ان کا نکاح کرنا وہ ابھی نہیں چاہتے تھے، تو آپ نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان کے بعد سے رب کا حسن انتظام بھی تو تھا نا، جی بالکل، اس بات کو ہم نہیں اگنور کر سکتے، کہیں نہ کہیں سے مجھے لگتا ہے اشارہ ہوا جی اللہ کی طرف سے۔ صحابہ کرام کا تو بڑا تعلق تھا نا رب سے اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جی حضرت سیدنا عثمان کے بعد حضرت عمر نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ سے کر دیتا ہوں۔ آپ نے جواب ہی کوئی نہیں دیا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بنسبت حضرت سیدنا عثمان کے سیدنا صدیق اکبر کا رویہ مجھ پر زیادہ ناگوار گزرا۔ انہوں نے جواب تو دیا تھا لیکن انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، تو جا کے شکایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا ہے، حضرت عثمان غنی نے اگرچہ انکار کیا لیکن جواب تو دیا، لیکن حضرت صدیق اکبر نے جواب ہی نہیں دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر آپ انتظار کریں، ان قریب اللہ تبارک و تعالی حفصہ کو حضرت عثمان سے افضل شوہر اور حضرت عثمان غنی کو سیدہ حفصہ سے بہتر بیوی عطا فرمائے گا۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد آقا دو عالم علیہ السلام نے سیدہ حفصہ سے خود نکاح کر لیا، اور اپنی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کا نکاح وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوا جی، سارا ادھر سے ہی سارا حکم آیا، سلیکشن رب کی ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرا تو ایمان یہ ہے، میرا عقیدہ جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ پھول سارے سلیکٹ کیے تھے کہ گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشینی کے آب و گل میں جو پھول تیار ہونے ہیں وہ کون کون سے ہوں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات ہوں گی وہ کون کون سی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان میں وہ ساری صلاحیتیں بھی پھر رب نے پہلے ہی رکھ دی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح آپ کی اولاد پاک کا سیدہ فاطمہ جو ہے آپ کی تینوں بیٹیاں جو ہیں ان سب کی سلیکشن جو ہے یہ پہلے سے ہو چکی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ راز آشکار بھی کر دیا پھر وہاں۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نکاح فرما لیتے تھے تو مسجد نبوی شریف کے ساتھ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے تھے، گھر تھے ان کے۔ تو جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کے ساتھ نکاح فرماتے تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک حجرہ خالی کر دیتے۔ قربان جائے اس لینڈ لارڈ پہ بھی سیدہ فاطمہ کو بھی اسی نے پیش کیا۔ بالکل بالکل، کیا عظیم انسان تھا۔ اور یہ حجرے ہمارے علماء شرف مصطفیٰ میں حضرت علامہ ابو سعید خرقوشی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں سیدہ
ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کا جو دروازہ ہے یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، جہاں اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہے، یہاں سے ابتدا ہوتی، اور اب جو حجرہ پاک کا دروازہ ہے یہاں تک 9 حجرے تھے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات قیام فرماتی تھی. کتنے ہوں گے جی؟ ہاتھ اوپر کریں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں لگتا تھا اوپر چھت جی ایسے ہی، بالکل ایسی ہے. بلکہ ان کے بارے میں یہاں تک بتایا گیا کہ ان حجروں کے جو دروازے ہیں وہ یہاں کھجور کی جو چھال ہوتی ہے اس کے ہوتے تھے، اور بہت کم ایسے تھے کہ جن کے دروازے جو ہیں وہ لکڑی کے تھے. تو یہ اوصاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، اور 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ. قبلہ غازی صاحب سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے حوالے سے سید صاحب نے بات کی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خاموشی اختیار کی تو ایک مرتبہ پھر بعد میں جو ہے وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرراہ ملاقات ہوتی ہے، تو آپ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ عمر، آپ نے اپنی صاحبزادی کے نکاح کے حوالے سے میرے سے بات کی تھی اور میں خاموش رہا، تو میرا یہ عمل آپ کو ناگوار گزرا ہوگا، لیکن میں خاموش اس وجہ سے رہا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے ذکر کرتے ہوئے اور رغبت کرتے ہوئے دیکھا اور سنا تھا، تو میں اس لیے خاموش رہا کہ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرما لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں جو ہے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لوں گا. اس میں سید نگاروں نے لکھا کہ سیکھنے کی بڑی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں تو ایکسکیوز کر رہے ہیں کہ ان کی دلجوئی کرنے کے لیے. دوسرے نمبر پر یہ کہ صاحب السر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا راز ہے تو اس کو خود بیان نہیں کر رہے، بھئی میں نہیں کرتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان سے خود کہیں. یہ بات سیکھنے کی. اور پورے واقعے میں جو آخری مطلب میں بات کرنا چاہوں گا اس میں، وہ یہ بھی سیکھنے کی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازدواج کی جو ہے وہ ذکر تو ہم کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل سنت مبارکہ مطلب اگرچہ وہ 11 کا ہونا عدد جو ہے وہ آپ کا تخصصات میں سے ہے، لیکن 4 کی جو اجازت ہے تو بیوہ سے نکاح کرنا یہ ہمارے معاشرے میں بالکل مفقود نظر آ رہا ہے اور بالکل اس کو عیب سمجھا جاتا ہے. سوائے سیدہ عائشہ پاک کے باقی ساری ازواج مطہرات جو ہیں وہ بیوہ ہی تھیں. جی ہاں، بیوہ ہیں یا مطلقہ مطلب جیسے بھی. تو آپ دیکھیے کہ اس میں یہ سیرت کا روشن پہلو جو ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم آج بیوہ عورت جو ہے اس کو عزت دیں. اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں کہ ان کو خیر زوج جو ہے اس میں مطلب کہا گیا، تو ان کی بھی محبت اور رغبت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سسرالی رشتہ ختم ہو رہا ہے آپ انتظار کر رہے ہیں، کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں. یہ اس سیرت کے پہلوؤں میں مطلب یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں. ذوالنورین بھی تو بننا تھا. جی ہاں، کہ مطلب 1,24,000 انبیاء کرام، کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہی. جی بالکل ایسے. سیدنا عثمان کا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو ام المومنین سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ میں آج ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسوہ کہ آپ نے خاموشی اختیار کی، اس میں سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں. اور پھر عمر فاروق اعظم، میں اس میں بڑے ایک نازک پہلو ہے بات کرنا چاہوں گا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیکھیے کہ بعض سید نگاروں نے تو یہ کہہ کہ قلم اٹھا لیا کہ یہ اس وقت کی معاشرت تھی. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اسلام کے جو ضابطے ہیں وہ تعصب قیامت ہیں. آپ اپنی بیوہ بیٹی جو جوان سال ہے 21-22 سال کی عمر ہے، اس کے لیے پریشان خاطر ہوتے ہوئے خود ان کے نکاح کے لیے عمر فاروق انتظام کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جا کے جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کر عرض کر رہے ہیں، تو اس کو آج معیوب سمجھا جاتا ہے کہ مطلب بیٹی والا جو ہے وہ جا کے کسی کو اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے آفر کرے. تو ہمارے معاشرے میں اس کو پتہ نہیں خواہ مخواہ مطلب معیوب بنا دیا گیا. اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ جب آپ اتنی مقدس اور اتنی معظم ہستیاں اس قسم کا فعل جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہیں، تو یہ وہ روشن گوشہ ہے کہ جس سے نور لے کے آج ہم اپنے گھروں کی تاریکیاں جو ہے وہ دور کر سکیں. سیدنا امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاویٰ رضویہ شریف میں قبلہ غازی صاحب جزیہ لکھا ہے کہ اگر معاشرے کی یہ روش کسی کو شادی کرنے سے روکے اور وہ شادی نہ کرے کہ لوگ مجھے مطعون کریں گے کہ یہ مطلب ابھی مرے ہوئے شوہر کو چند دن گزرے ہیں، ابھی عدت پوری ہوئی ہے اور اس کو نکاح کا شوق چڑھ گیا وغیرہ وغیرہ، تو اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی تو یہ لوگ کہ جو اس کو ایسی نظروں سے اور ایسی زبانوں سے اذیت پہنچانے والے ہیں، اس کے اس گناہ پر
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اس کو گناہ دے گا اور ان اچھا کو جی بھی پروفیسر الزام ملے گا۔ بڑے خاندان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ تو خون میں آتی ہیں، خاندانیت جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے بندے کے افعال سے اعمال سے۔ بنو عدی تھا نا ان کا خاندان، کمال نہیں ہے؟ 14 بندے کھڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بدر میں، اور کوئی ایک بندہ ان کے خاندان کا نہیں آیا کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے، اگرچہ بعض ان کے خاندان کے لوگ ابھی مکہ میں تھے لیکن وہ آئے نہیں۔ اور پھر وہ شان کے ان کے والد گرامی کو فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا، اگر ہونا ہوتا تو وہ یہ ہوتا، لیکن ساتھ ہی فرما دیا لا نبی آبادی۔ یہ لا نبی آبادی کا مفہوم اگر ہم سمجھا سکیں تو پھر یہ جتنے بھی فتنے ہیں وہ خود بخود دب جائیں۔ لا نبی آبادی کا ذکر کم کیا جاتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ اس نے نا جو تھا گب، اس نے بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ میں بعض لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، کذاب لوگوں نے، کہتا ہے لیکن کبھی ساری امت نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ کوئی چند لوگ تو اس کے ساتھ مل گئے، لیکن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کا جو تعلق ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ امت نے کبھی نہیں مانا، پوری امت نے، مطلب کوئی 2.5-3 بندے مل گئے جھوٹے۔ اس ضمن میں ایک بات تو ام المومنین سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا کے ضمن میں یہ عرض کروں گا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بیویوں کو بہت ہی کم تر درجہ دیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ جب میری بیوی میرے سامنے بولی تو میری زبان سے نکلا کہ تم اس قابل کب ہو گئی ہو کہ شوہر کے سامنے زبان کھولنے لگی ہو؟ تو آپ کی زوجہ مطہرہ نے فرمایا عمر میری بات کرتے ہو، جاؤ دیکھو تو صحیح کہ رحمت للعالمین نے بیویوں کو کس مقام پر پہنچا دیا ہے، وہاں انہیں کتنی عظمتیں دی گئی ہیں۔ تو سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا چونکہ یہ شرف ہے کہ ان کے والد حضور علیہ السلام سے اتنے قریب تھے، انہوں نے ایسے مواقع پر اپنا ایک اسوہ قیامت تک آنے والی عورتوں کو، بیویوں کو بھی دے دیا۔ ان کی بدولت مل گیا کہ کوئی مناسب بات ہو، عورت کو بھی شوہر کے ساتھ ہم مشورہ ہونا چاہیے، اس کی بات کو اہمیت دینی چاہیے۔ اور اس ضمن میں جو ایک وہ واقعہ بھی سنا دیں نا دلچسپ، کہ ایک آدمی خلیفۃ المسلمین سے جا کے شکایت کرنے گیا اپنی بیوی کی کہ میرے ساتھ وہ کچھ سخت بولتی ہے، تو جب گیا دروازے پہ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو اہلیہ تھی وہ بھی ان سے اونچی آواز میں بات کر رہی تھی، وہ واپس مڑ گیا۔ سیدنا عمر فاروق فرما رہے تھے کہ دعائیں دو اسلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ان کی بدولت ہے، عورتوں کو یہ حق ملا کہ وہ مرد کے ساتھ۔ یہ ساری خوبیاں ہمیں امہات المومنین کی بدولت قیامت تک آنے والی عورتوں کو یہ نصیب ہوئی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ام المومنین حفصہ سلام اللہ علیہا کی بدولت ہمیں ملی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دن جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدری صحابہ اور حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اب ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو ان کو فوراً قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ گئی اور پڑھ دی وہاں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ کوئی بھی ایسا تم میں سے نہیں ہے جس کو صراط پر نہ چلنا پڑے۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، گزریں گے لیکن تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ اس سے بری رکھے گا، اس سے نجات دے گا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ام المومنین حضرت حفصہ میری بیٹی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے بات کر دی ہے، تو اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو ایک خوبصورت درس دیا۔ بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں زبان کھولنے کی اجازت نہیں، ادب گاہ زیر آسمان عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آین جنید و با یزید این جہاں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر امت کو بتایا کہ یہ وہ زبان ہے کہ اس سے جو کچھ نکلے بلا چون و چرا اس پر عمل کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی زبان اقدس کو پکڑ کر بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم اس سے حق کے سوا کچھ نکلتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی مفتی صاحب، خدمات بھی بہت ہیں، احادیث کے حوالے سے بھی، قرآن حکیم کے حوالے سے بھی، کیا ہے؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شرف یہ ہے کہ اس امت کے حفاظ ہوں یا غیر حفاظ، قرآن عزیز جب تلاوت کرتے ہیں تو ان کا ثواب جس طرح حضرت عثمان غنی، سیدنا فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے، اسی طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی پیش کیا جائے گا. اس لیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جیسے قرآن عزیز جمع کیا تو وہ آپ کے پاس رہا مسودے کی صورت میں. پھر آپ کے بعد جب آپ کا وصال ہوا حضرت سیدنا عمر کے پاس آیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد وہ مسودہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس سنبھال رکھا. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب باقاعدہ اس کو ریاست اسلامیہ میں پھیلانے کا ارادہ فرمایا تو سیدہ حفصہ سے تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ منگوایا، اور الفاظ بڑے خوبصورت ہیں حضرت امام ابو نعیم اصفہانی کے، کہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے حلف اٹھا کر یہ بات کہی تھی کہ آپ وہ نسخہ مجھے دے دیں، میں واپس آپ کو لوٹا دوں گا. میں نے اس کی زیارت کی ہے تاشقند میں، حضرت عثمان والے نسخے کی، اسی طرح ان کا خون پاک اس پہ وہ لگا ہوا ہے، اور وہ سارا میں زیارت کر کے آیا ہوں. حافظ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے آپ کا ایک لقب وارثۃ الصحیفہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ صحیفہ کی وارثہ ہیں. پھر اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے، صرف قرآن عزیز جمع کرنے میں معاونت نہیں کی بلکہ بہت سارے مسائل حل کرنے میں بھی آیات قرآنیہ درج کرنے میں، لکھوانے میں بھی بڑی معاونت کی ہے. طحاوی میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ شرح معانی الاثار میں ایک حدیث پاک لائے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. فقہائے کرام کے درمیان ایک مسئلہ مختلف ہی تھا کہ درمیانی نماز سے مراد کون سی نماز ہے. اکثر فقہاء کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نماز عصر ہے. اور یہ مسئلہ کیسے حل ہوا؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے آپ سے روایت کیا گیا، آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت قرآن عزیز اترا تھا تو اس وقت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی میں وضاحت یہ کی گئی تھی صلاۃ وسطی سے مراد صلاۃ عصر ہے، نماز عصر. پھر مسئلہ بھی حل کیا. اور اسی طرح ایک شرف آپ کا یہ بھی ہے کہ صرف مصحف شریف سنبھال نہیں رکھا بلکہ جس وقت اس کی نقول تیار کی جاتی تھیں تو آپ باقاعدہ زبانی اس کی املا بھی کروایا کرتی تھیں. آپ کے غلام ہیں عمرو ابن رافع، آپ کہتے ہیں میری یہ ذمہ داری تھی، میں ازواج مطہرات کے زمانہ میں قرآن عزیز لکھا کرتا تھا. ایک مصحف شریف میں لکھ رہا تھا تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ یہ ان کے خادم تھے تو آپ نے فرمایا خیال کرنا تم قرآن عزیز لکھو، لیکن جس وقت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی پہ آؤ نا تو اس وقت تک قرآن عزیز کی اس آیت کو تم نے لکھنا نہیں جب تک میرے پاس نہ آ جاؤ. اچھا. کہتے ہیں میں لکھتا جب اس مقام پر پہنچا سورۃ البقرہ کی تو میں حاضر ہوا اور میں نے کہا جی یہ مقام آ گیا ہے. تو آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں اب اس طرز پر قرآن عزیز کی یہ آیت لکھواؤں گی جیسے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہے. پھر آپ نے اس انداز کے مطابق حفظ بھی کروائی. اچھا جی ہاشمی صاحب، وہ طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل ان کے لیے ٹیوٹر مقرر کی تھی، معلمہ مقرر کی تھی؟ جی قبلہ غائب صاحب سیرت رسول عربی میں جو ہے وہ مصنف لکھتے ہیں کہ علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ، کیا عظیم آدمی تھے. جی امہات المومنین کو دیکھیے کہ ان کی جو ازدواجی مصروفیات ہیں، خانگی مصروفیات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر فقاہت، ان کے اندر بلاغت، ان کے اندر علم کی طلب، محبت، یہ بھی اپنے نقطۂ عروج پر نظر آتی ہے. اور اسی کے پیش نظر ہے کہ ایک تو آپ کا تعلق سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہے
کہ جو واقعی فصاحت و بلاغت میں اور علم و عرفان کا ایک کوہ صفا ہے، لیکن دوسری طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی زینت بننے کے بعد سیدہ شفا بنت عبداللہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور اتالیق، بطور ٹیوٹر، ایک استاد کے طور پہ مقرر کرتے ہیں سیدہ حفصہ۔ وہی سیدہ شفا ہیں جو دائیہ بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جی ہاں وہی وہی شفا۔ وہی تو ان کو بطور ٹیوٹر مقرر کرتے ہیں کہ جو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھنا سکھاتی ہیں، ان کو جو ہے ان کو تعلیم دیتی ہیں، لکھنا سکھاتی ہیں، اور اسی کے پیش نظر پھر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو اب بعض ہمارے پاکستان کے علاقوں میں وہ کہتے ہیں کہ جی بچیوں کو تو اسکول کالج میں بھیجنا نہیں چاہیے، بڑی سخت مخالفت ہے، اور ایسا بھی ہوا کہ بڑے ظلم بھی کیے بعض لوگوں نے۔ جی اصل قبلہ غازی صاحب یہی ہے نا کہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، امہات المومنین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، جو کہہ لیجیے کہ رشد و ہدایت کے روشن مینارے ہیں، ان سے جب ہم نے روشنی لینا چھوڑ دی تو ہمارے چار طرف تاریکی پھیل گئی، ظلمت پھیل گئی، اور ہم اب دیکھیے کہ پستیوں کی جو ہے وہ تھا گہرائیوں میں گرتے چلے گئے۔ یہ وہ روشن باب ہے، یہ وہ روشن پہلو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود، اور عمر دیکھیے کہ 22 سال کی عمر میں تو آپ حرم کی زینت بن رہی ہیں، اس کے بعد پڑھنا لکھنا سکھا رہے ہیں، کہ مطلب یہ کہ کوئی سیکھنے کی عمر مقرر نہیں ہے، اور پھر اس کا اہتمام اور پھر اس کی برکات جو امت کو صبح قیامت تک ملتی رہیں گی، کہ آپ جہاں بہت سارے یعنی خاص اہتمام جی خواتین کی تعلیم کا بھی خاص اہتمام یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ کاتبان وحی جہاں پر لکھا جاتا ہے مختلف صحابہ کرام کے حوالے سے، تو ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آ کر جو ہے وہ رقم کروایا کرتے، لکھوایا کرتے، حافظہ ہیں، حارثۃ القرآن ہیں، مطلب آپ دیکھیے کہ یہ سارے لقب، اور جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ ان دو چار امہات المومنین جن کا یہ تخصص تھا، اور بہت سے کثیر صحابہ کرام، بہت سے کثیر جو ہے وہ تابعین کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، جنہوں نے آپ سے علم سیکھا، ادب سیکھا، اور آ کے آپ سے احادیث طیبات سیکھی۔ اب دیکھیے نا کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے غالباً روایت کیا کہ 160 احادیث طیبات ہیں، جن میں سے مطلب کچھ متفقون علیہ ہیں جو صرف 6 کے قریب جو ہیں وہ صرف مسلم شریف میں ہیں، اور باقی دیگر کتب احادیث کے اندر آپ کی مرویات ملتی ہیں۔ تو یہ آپ کا علمی ذوق اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا جی۔ یہ سورہ یوسف کی فضیلت ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے گھر والوں، ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ، کیونکہ جو شخص اس سورت کے پڑھنے کو معمول بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے موت کے مراحل کو آسان فرمائے گا اور ہر مصیبت اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، سخاوت انبیاء کرام علیہ السلام کا خلق ہے اور دعا اولیاء کرام رحمہ اللہ اجمعین کا ہتھیار ہے۔ دعا مانگتے ہیں جی، میرے ساتھ سب مل کے مانگیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب سیدنا محمد و بارک وسلم۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں یہ جو آفت ہم پہ آئی ہے، اللہ کریم اس کو دور فرما دے۔ اللہ کریم تو احکم الحاکمین ہے، سپریم پاور تو ہے، تو اکیلا ہے، تو ہی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کریم تیرے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔
کسی کی کوئی طاقت تیرے سامنے نہیں ہے، اور تیری بارگاہ میں سب سے بڑا وسیلہ ہمارے پاس رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی دعائے نیم شبی کے صدقے، حسنین کریمین کی دعاؤں کے صدقے، خلفائے راشدین کی دعاؤں کے صدقے، امہات المومنین کی دعاؤں کے صدقے، اصحاب کاف کی دعاؤں کے صدقے، اصحاب صفہ کی دعاؤں کے صدقے، اللہ کریم اولیاء امت کی دعاؤں کے صدقے ہم سے یہ مصیبت دور فرما دے، ہم پہ کرم فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ کریم ہم بڑے کمزور ہیں، ناتواں ہیں، نہیں لڑ سکتے اس مصیبت سے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم کیا، بڑے بڑے فرعون جو تھے ان کی گردنیں ٹوٹ گئیں، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے مالک، وہ بھی اب تیرے سامنے جھک گئے ہیں، گردنیں ٹوٹ گئی ہیں، اور ہماری تو ویسے ہی بس ہو گئی ہے۔ تو کرم فرما دے، تو رحم فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ہی و نور عرشہ ہی و زینت فرشہ ہی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی صغیر۔ حضرت حفصہ ہیں ام المومنین، حضرت حفصہ ہیں ام المومنین، حضرت حفصہ ہیں ام المومنین، ہیں خواتین جہاں میں بہترین، ہیں خواتین جہاں میں بہترین، حضرت حفصہ ہیں ام المومنین، اور انتخاب مصطفیٰ پر ہو سلام، انتخاب مصطفیٰ پر ہو سلام، ہیں جو محبوب خدا کی ہم نشین، ہیں جو محبوب خدا کی ہم نشین، حضرت حفصہ ہیں ام المومنین، ہیں خواتین جہاں میں بہترین، والد ان کے ہیں عمر ابن خطاب، والد ان کے ہیں عمر ابن خطاب، کس قدر ان کا مقدر ہے حسین، کس قدر ان کا مقدر ہے حسین، حضرت حفصہ ہیں ام المومنین، ہیں خواتین جہاں میں بہترین، اور ان پہ ساجد راضی ہے ان کا خدا، ان پہ ساجد راضی ہے ان کا خدا، ان پہ ساجد راضی ہے ان کا خدا، وہ بقیے پاک میں ہیں اب مکین، وہ بقیے پاک میں اب ہیں مکین، حضرت حفصہ ہیں ام المومنین، ہیں خواتین جہاں میں بہترین، بہترین، حضرت حفصہ ہیں ام المومنین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم